آپ گورنمنٹ سے یہ سوال تو پوچھ لیتے ہو کہ یہاں دہشت گردی کیوں ہوئی. جب گورنمنٹ اس کے پیچھے جاتی ہے تو آپ لوگ سب شروع ہو جاتے ہو کہ بھائی گورنمنٹ آپریشن کر رہی ہے, گورنمنٹ چاپے مار رہے ہیں, گورنمنٹ انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے, ملک محفوظ نہیں ہے, ملک کے وجود کو خطرہ ہے. اس میں ریاست مجھ سے اور آپ سے پوچھے گی بھی نہیں, وہ ایسے عناصر کو چھوڑے گی بھی نہیں. خواتین بلوچ معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں کوئی مرد مر گئے ہیں, مرد ختم ہو گئے ہیں, یا افغانستان سے ان کا آنا کم ہو گیا, جو گھریلو خواتین کو, ہماری مائیں بہنوں کو اس چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ایک دہشت گرد پولیس کی فائرنگ سے جہنم واصل ہوا ہے, مردار ہوا ہے. آج آپ کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا ہے, آپ کے اسکول میں دھماکے ہوں گے, یا میرا اور آپ کا نقصان ہے, معاشرے کا نقصان ہے. بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعے ایک نیگیٹو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. صوبے کے جو خصوصاً مسائل ہیں ان مسائل سے آگاہ کرتے رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب اور حکومت بلوچستان کی بھی خصوصی ہدایات ڈپارٹمنٹ کو یہ ہیں کہ بلوچستان میں ایک تو امن و امان کے حوالے سے, شہریوں کی جان و مال کے حوالے سے کسی چیز کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو اور اپنے عوام کو ضرور باخبر رکھا کریں. کیونکہ ہمارے جو میڈیا چینلز ہوتے ہیں, ٹی وی جو پرنٹ میڈیا ہوتا ہے یا الیکٹرک میڈیا ہوتا ہے, اس میں کچھ وہ ایس او پیز ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی اس کو دیکھ کر اس پر بھروسہ کر سکتا ہے. بدقسمتی سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال معاشرے میں ایک اچھی چیز ہے کہ ایک عام بندے کو جو ہے اپنے مسائل اور چیزوں کو معاشرے تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے, لیکن ہم اس کا اتنا غلط استعمال معاشرے میں یا آپ نے ایز اے ہول, میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں, صرف ہمارا ملک بھی نہیں, اس کو اس طرح غلط استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ اس میں ایک فیک نیوز بھی چھوڑ دیں تو ملینز کے حساب سے جو ہے ان کے وہ ویوز ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں, آپ کی پالیسی سازی وہ کرتے ہیں, آپ کے امن و امان کے مسائل ان کے ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ریئلٹیز سے جو ہے آپ کے ذریعے اپنے معاشرے کے تمام افراد کو جو ہے باخبر رکھنا ہے. گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کی کوئی دنیا میں ایسا گورنمنٹ کوئی نہیں ہوگا جس خدا نخواستہ جو اقتدار میں آنے کی اس کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ اقتدار مجھے ملا ہے کہ میرے معاشرے میں آپریشنز ہوں, میرے معاشرے میں جنگ فساد ہو. لیکن جو ملک ہوتے ہیں جو خصوصی اہمیت کے عامل ممالک ہوتے ہیں, ان ممالک کے اتنے مسائل اور اتنے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کا جو سسٹم ہے, آپ کے ملک کا جو وہ چل رہا ہے وہ انریسٹ رہے. وہ کبھی سوشل میڈیا کا یوز کرتا ہے, کسی اور طریقے سے پروپیگنڈا کرتا ہے. تو ہمارے یہاں جو مسائل دہشت گردی کے چل رہے ہیں یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ بالکل ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے یا سب کچھ ہو نہیں رہا ہے. تو یہ میرے خیال سے میں غیر ذمہ داری کا, اور جو آپ لوگوں نے اس گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا ہے اس سے جو ہے روگردانی کر رہا ہوں. حقائق سامنے لانا اور چیزوں پر بات کرنا معاشرے کا کام ہے. اس میں جو ہے گورنمنٹ اسٹیٹ کا ایک پلر ہوتا ہے, اس کے مختلف پلرز ہوتے ہیں, اس میں آپ لوگ شامل ہیں, اس میں سول سوسائٹی آپ کا شامل ہے, اس میں نوجوان شامل ہیں, ہر آپ کا طبقہ اس میں شامل ہے. آپ لوگ کے اس دور میں دنیا میں انٹرنیشنل جو کچھ ہوا ہے واقعات, اس کے بارے میں سی صاحب بیٹھے ہیں, باور صاحب آپ لوگ کو تفصیل سے بتا دیں گے. لیکن ایز اے آل میں ایک پوائنٹ آف ویو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کوئی حقوق مانگ رہے, کوئی اپنے لیے انصاف مانگ رہے, بس گورنمنٹ کے پاس اور کوئی ٹائم نہیں ہے, گورنمنٹ دوڑے جا کے
کوئی گرفتاریاں کر رہا ہے، گورنمنٹ جا کے آپریشنز کر رہا ہے، گورنمنٹ کے اور کام بہت ہیں، گورنمنٹ کے جو ہیں اپنے لوگوں کے لیے فلاح بہبود کے کام بہت ہیں۔ یہ دہشت گردی تو ایک لعنت ہوتی ہے جو ایک دشمن آپ پر مسلط کرتی ہے۔ آپ کے اس دور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں، آپ لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ معاملات دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو کوئی کسی علاقے کا ایم پی اے آپ کو مجھ سمیت ایسا نہیں ملے گا جو کہ یہاں جو ہے محرومی ہے، اور میں جو کچھ لوگوں کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی مجھے مسئلہ ہے یا کسی بندے کی طرف سے مجھے مسئلہ ہے یا کسی ادارے کی طرف سے مسئلہ ہے، یہاں الحمدللہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں روزگار دینے کے حوالے سے جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے، گورنمنٹ اس میں خود ایک عوامی نمائندہ ہوں، عوام سے تعلق رکھتا ہوں۔ گورنمنٹ کی آپ صرف ہیلتھ پالیسی دیکھیں، آپ آغا خان ہاسپیٹل جائیں، آپ جو ہے کراچی کا نجی لیاقت نیشنل ہاسپیٹل جائیں، سب سے زیادہ ادھر بلوچستان کے لوگوں کا علاج معالجہ سرکاری خرچے پر ہو رہا ہے، سب سے زیادہ پیسہ حکومت بلوچستان ادھر لگا رہا ہے۔ تاریخ میں آپ مجھے دیکھیں ایسا پیکج کہ آپ کا میرا بچہ جو ہم ایک عام سکول پرائیویٹ سکول افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ایک ماشاءاللہ تعلیم یافتہ انسان، تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہوئے پاکستان کے تمام ادارے بلکہ بیرونی ملک اداروں میں میرا اور آپ کا بچہ آج میرٹ اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر کہیں پہ بھی جا کے پڑھ سکتا ہے۔ میرا اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت بلوچستان کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہاں دیکھیں جہاں کسی زمانے میں پورے ایک گورنمنٹوں کا پانچ ایک ٹھیلوں گزر جاتا تھا، آپ کے ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز کے مسئلے یہاں وزیر اعلیٰ صاحب ایک دورہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ڈسٹرکٹس کے مسئلے ہیں، بندے ایک ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن معاملات کو 100% سولو کرنا ایک گورنمنٹ کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے، لیکن وہ عوامی خواہشات پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈویژنز ہمارے کیسے بن رہے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹس کیسے بن رہے ہیں، ہمارے ہیلتھ ایجوکیشن کا میں نے آپ کو کہا، ہیلتھ فیسلٹیز، انفراسٹرکچر آپ دیکھیں میرے علاقے میں جو گورنمنٹ کو اچھا کہتا ہے، جو گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں، جا کے دیکھیں اگر اس نے ایک بلیک ٹاپ کے بغیر کوئی کچا راستہ دیکھا، میں بولتا ہوں بلوچستان میں استحصال ہو رہا ہے۔ یہ کوئی استحصال نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل جو پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے خلاف جو ہیں، پاکستان کو انریسٹ رکھنا چاہتے ہیں، جس میں سب سے بڑا ہاتھ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ ممالک ہے جو اپنے وجود سے ہمارے ساتھ دشمن دارانہ رویہ ہے ہندوستان کا، وہ بے انتہا پیسے استعمال کر کے دہشت گردی کو ایک بزنس بنایا ہے، دہشت گردی کو ایک بزنس بنایا ہے۔ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، افغانستان کا درد ہمارا درد ہے، افغانستان کا غم ہمارا غم ہے، لیکن ہمارے ادارے پچھلے دہائیوں سے جو رجیم آتا ہے، جو رجیم وہاں بیٹھتی ہے، سب کو بھائی جان یہ ثبوت دنیا کو دکھا رہی ہے آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ آپ خود بھی ہمارے خلاف کس طرح استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں خود کچھ دھماکوں سے مر رہے ہیں، ہمارے مسجدوں میں ہمارے نمازی آپ کے ملک سرزمین استعمال ہونے کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے جو ہے سیکیورٹی فورسز محفوظ نہیں ہیں، ہمارے انسٹالیشنز محفوظ نہیں ہیں۔ پھر بھی اگر پاکستان اپنی دفاع کے لیے کچھ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی میڈیا، خاص کر انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ ریئلٹیز یہ نہیں ہے جو لکھے جاتے ہیں، ریئلٹیز یہ ہیں کہ یہاں وہ لوگ جو حقوق کی نام پر بات کر کے لوگوں کو بندوق کی زور پر تھریٹ کی زور پر رکھا ہوا ہے۔ کوئی شریف آدمی یہاں خوش نہیں ہے کہ یہاں حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی کوئی رٹ ہو۔ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعے ایک نیگیٹو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ابھی ایک بہت بڑا 11 جنوری کو ایک معاملہ ہوا. روزانہ ایسی آرگنائزیشنز جو ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں 15 سے 20 سال 25 سال کے نوجوان انہوں کی تصویریں ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مر رہے ہیں. 15 سال اور 16 سال 17 سال کے بندے کا دماغ آپ کے ملک کے فیصلے کرنے کا، آپ کے ملک کو ایک نظریے پر لے جانے کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ڈال کے طور پر ہمارے نوجوان، ہمارے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. خواتین بلوچ معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں کوئی مرد مر گئے، مرد ختم ہو گئے، یا افغانستان سے ان کا آنا کم ہو گیا، جو گھریلو خواتین کو، ہماری مائیں بہنوں کو اس چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. یہ انسانی حقوق اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو اس طرح، اس کے لیے آپ نے کسی کو آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے کسی اس طرح کے آرگنائزیشنز کو کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، یہ معاشرے کے لیے ایک خراب عمل ہے؟ تو ہم نے سب نے معاشرے کے بحیثیت ایک معاشرہ اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. ایک ابھی دہشت گردی ہوتی ہے، آپ گورنمنٹ سے یہ سوال تو پوچھ لیتے ہو کہ یہاں دہشت گردی کیوں ہوئی؟ جب گورنمنٹ اس کے پیچھے جاتی ہے تو آپ لوگ سب شروع ہو جاتے ہو کہ بھائی گورنمنٹ آپریشن کر رہی ہے، گورنمنٹ چاپے مار رہے ہیں، گورنمنٹ انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے، گورنمنٹ کو اپنے کام جب کرتی ہے کرنے نہیں دیتے. جب کوئی مس ایپ ہوتا ہے ہم سب اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں. جب تک ایز اے معاشرہ یہ ملک ہمارا ہے، اس میں امن ہوگا، آپ بھی خوشحال ہوگے، آپ کے بچے بھی خوشحال ہوں گے، میں بھی خوشحال ہوں گا، میرے بچے بھی خوشحال ہوں گے. یہ ہم جسٹ ٹائم پاس کر کے کوئی چیز دے کے اپنے ملک اور ریاست کو نہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. آج آپ کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا ہے، آپ کے اسکول میں دھماکے ہوں گے، یا میرا اور آپ کا نقصان ہے، معاشرے کا نقصان ہے. تو اس کے لیے سب کو ایک ساتھ ہونا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان خدا نخواستہ ایسا راکٹ لانچر اٹھا کے نہیں بیٹھے کہ میں آیا ہوں دنیا ختم. وہ اگر آ گئے کہ میں ادھر سے بے روزگاری کا جس کو شکایتیں ختم کروں گا، یہاں میرے صوبے میں صحت کے مسئلے میں ختم کروں گا، میرے صوبے میں تعلیم کے مسئلے میں ختم کروں گا، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے ختم کروں گا. آ جائیں میرے ساتھ آجدائیں. ہاں، جو ملک کے شہری، ملک کے ادارے، ملک کے فورسز جن سے ملک محفوظ نہیں ہے، ملک کے وجود کو خطرہ ہے، اس میں ریاست مجھ سے اور آپ سے پوچھے گی بھی نہیں، وہ ایسے عناصر کو چھوڑے گی بھی نہیں. کیوں؟ ملک ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ انشاءاللہ ابھی بالکل پہلے بھی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن اپنے عوام کی وجہ سے کہ عوام کے ساتھ بھی چلنا چاہیے اور عوام کے نقصانات بھی کم ہو، احتیاط سے کام لیتی ہے. تو دہشت گردوں کا پیچھا کبھی گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی. خاص کر کوئٹہ شہر کے حوالے سے بہت سخت احکامات دیے گئے ہیں کہ فوری طور پر، یہ رات کو بھی کچھ مس ایپ ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بتا دیں گے. اسی سے بتا دیں، باور صاحب بتا دیں گے، باور صاحب بتا دیں جو رات کو ہوا ہے. تو یہ مجھے ڈیٹیلز آپ اس سے لے لیں، پھر جو آپ کے کویسچنز ہوں گے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تھینک یو آنریبل منسٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں. اور جیسا کہ منسٹر صاحب نے بتایا کہ صوبائی حکومت کی اولین ترجیح عوام کی فلاح و بہبود بس آپ اور ان کی جان و مال کو حفاظت کو یقینی بنانا ہے. کل رات فتنۃ الہندوستان کی جانب سے کچھ علاقوں میں جو ہے دہشت گردی کی ناکام کوششیں کی گئیں. الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ تھیں اور ان کے تمام حملوں کو ناکام بنایا گیا. انہوں نے جو ہے فرار ہوتے ہوئے معصوم بلوچ شہریوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس میں ایک شہری راہگیر جاں بحق ہوا ہے اور 11 جو ہیں شہری وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ویسٹرن بائی پاس پر جو ہے نا انہوں نے پولیس پیٹرول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اس میں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے مستونگ کے اندر جو ہے اسپلنجی میں ایف سی چیک پوسٹ کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی، لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. آج صبح انہوں نے جھلمکسی میں، کوٹرا پولیس اسٹیشن ہے ہمارا، وہاں پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے حملہ کیا. کوئی 5:30 بجے کے قریب صبح ہماری پولیس، ہماری ایف سی، ہماری اے ٹی ایف
اور وہاں کے جو SHO سٹی تھے وہ سب الرٹ تھے اور الحمدللہ انہیں ریپڈ رسپانس دیا ہے. ان کی اس جوابی کارروائی کو الحمدللہ ناکام بنایا ہے, بر وقت ایکشن کیا ہے. اور اس میں جو ہے ایک بچہ ہے 11 سال کا جس کا نام فیاض حسین ہے, وہ اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے. ہم اس کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اس کے علاوہ 2 وہیں کے لوکل شہری تھے, وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. اب تک ہماری اطلاعات کے مطابق ایک دہشت گرد پولیس کی فائرنگ سے جہنم واصل ہوا ہے, مردار ہوا ہے, اور 2 دہشت گرد جو ہیں وہ زخمی ہیں. ان کی فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہے. آنریبل منسٹر صاحب اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں گے, اور ACS ہوم جو ہیں حمزہ شفقات صاحب وہ بھی بتائیں گے. لیکن کل جو انہوں نے ایک دہشت گردی کی کوشش کی تھی پورے صوبے میں, الحمدللہ وہ ناکام بنائی گئی ہے. تمام سیکیورٹی فورسز, پولیس, FC الرٹ ہے. صوبے میں الحمدللہ مکمل امن ہے, اور انشاءاللہ بلوچستان کی عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. ایک اور چیز میں آپ سب کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ جل مکسی میں جب آج انہوں نے فتنۃ الہندوستان نے ایک ناکام سازش کی تو علاقے کی عوام نے, علاقے کے لوگوں نے الحمدللہ سیکیورٹی فورسز کا بھرپور ساتھ دیا اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کیا. مزید منسٹر صاحب اس بارے میں آپ کو بریف کریں گے. دیکھیں سلمان صاحب, آپ کا سوال وجہ ہے. دنیا میں واقعات ہوتے ہیں, جس طرح میں نے کہا, ہم ایسے ایک نارمل سچویشن میں نہیں رہ رہے ہیں. ہم یہاں ایک ایسی سچویشن میں رہ رہے ہیں جہاں ایک بڑی طاقتوں کی طرف سے ایک دہشت گردی ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں جس طرح 31 کا واقعہ ہوا, 9/11 بھی ہو جاتا ہے, جس طرح بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن اچھی حکومتیں اور ریاستیں جو ہیں فوراً ان چیزوں کو قابو پا لیتی ہیں. تو وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ بس کوئی اپنا بندوق گھر سے اٹھا کے نکل کے چلا گیا اور کچھ کر کے واپس آ گیا. ان کے جو ہیں بڑے بڑے روٹس بنائے گئے ہیں اور ان کو ہر طرح کی اس سے فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ تو ہمیشہ ریاست کام کرتی ہے. بہت سخت ابھی جو ہے پہلے کچھ ایسے سٹیپس آپ کو لینے ہوتے ہیں جس سے میں مطلب وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, امن اور امان کے حوالے سے ضروری ہیں. تو ابھی سب سے پہلی پریورٹی یہ بنائی گئی ہے کہ یہ آپ کے ہیلتھ فیسلٹیز, آپ کے ایجوکیشن کے فیسلٹیز, آپ کو یہ سب فیسلٹیز اس وقت کام دیں گے جب آپ کے یہاں امن و امان ہوگا. تو ابھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر کوئی کمپرومائز, اور جتنے بھی وسائل ہوں, جتنا بھی وقت ہو, جو جتنا ریاست کا وہ ہوگا, امن و امان پر ابھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس میں شاید جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے در پہ ہو رہے ہیں, ہمیں کچھ ٹائم لگے, لیکن یہ اپنے قوم, اپنے صوبے کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ریاست نے بالکل چیزوں کو ابھی زیرو ٹالرنس پر لانے کے لیے تمام فیصلے کیے ہیں, جس کی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کی کوشش کی جائے گی. اس میں آپ لوگوں کے, معاشرے کے عام لوگوں کی, سب کی ضرورت ہوگی, تب یہ جو ہے جا کر بالکل مکمل ختم ہوگا. دیکھیں بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے. آپ کے سوال سے پہلے ہی کوئی 2-3 گھنٹے پہلے میں اور ACS صاحب ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے, بہت اہم میٹنگ, اور اس میٹنگ میں یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا, یہ ایک اہم ایجنڈا ہے. یہ ایک اہم ایجنڈا ہے کہ بلوچستان میں ریاست اور ریاست کے اداروں کے علاوہ جو ہے کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا. ان چیزوں کے بارے میں بریف کیا گیا ہے. ACS ہوم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بہت سخت احکامات دیے گئے ہیں, اور وہاں سے آئے ہوئے وہ لوگ نہیں, وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں اور جن کے ہتھیار اٹھانے سے عام معاشرہ بہت زیادہ غیر محفوظ اور آپ اس کو کہیں کہ ڈسٹرب رہتا ہے, ان سب کو آپ دوستوں میڈیا کی طرف سے کہہ رہا ہوں, آج سخت احکامات دیے گئے ہیں. ریاست اور ریاستی اداروں کے علاوہ کسی کو امن اور امان کا مسئلہ ہے وہ آ کے حکومتی اداروں سے رابطہ کرے. مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے اس سے یہ مسئلہ ہے, اور آج کوئی بات ہم ہمیشہ بیٹھتے ہیں, ہمارے حالات ایسے آتے ہیں صافی بھائیوں کے ساتھ, اگر ایسی کوئی چیز کوئٹہ شہر کہیں اس طرح عام ہوتے ہیں, آپ بالکل آف دی ریکارڈ رہے گا
نہ میڈیا میں آپ لوگ دیں نہ ہم دیں گے. ہمیں دکھایا کرے کہ اگر کوئی ایسے معاشرے میں یہ چیز ابھی ہو رہا ہے اس کو ہم نے بالکل ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کے گورنمنٹ کے یہ ابھی فیصلہ ہے کہ جو اس کا جو وہ ایک لوگوں کو جو امن دینا ہے ان کی حفاظت ہے وہ ریاست کا کام ہے. وہ ریاست دیکھیں افغانستان ادھر ہمارے پاس کوئی بندہ افغانستان سے نہیں آئے گا اور ہندوستان اس کو مدد نہیں کرے گا. پاکستان دنیا کا ساتواں ایٹمی طاقت ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی بڑے ادارے اقوام متحدہ ایک ذمہ دار ادارہ ہوتا ہے, اس میں تمام ملکوں کی ایک نمائندگی ہوتی ہے. اس ممالک تک ثبوت کے ذریعے کس ذریعے گئے ہیں؟ انہی لوگوں کے ذریعے جن کا آپ نام لیتے ہیں, جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ایسے ہی شواہد جمع کر کے پوری دنیا کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہمیں یہ مسائل ہیں. ہم خود بھی پرامن رہنا چاہتے ہیں, دنیا کو بھی پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. کس حوالے سے ابھی جو آپ نے کہا کہ ہاں ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور کون دے سکتے ہیں؟ وہ اقدامات کیا ہیں؟ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ وہ میٹنگ کی تمام جو منٹس کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہوں. میں اپنے اداروں سے امید رکھتا ہوں اور یہ دعاؤں کے لیے کرتا ہوں, اللہ سے یقین رکھتا ہوں کہ جو ارادے اور جو فیصلے ہم لوگوں نے کیے انشاءاللہ آپ لوگوں کو امن و امان میں بہتری نظر آئے گی. ایک وہ ریاست جو اپنے آپ کو کامیاب ریاست کہتا ہے, یہ کوئی ریزن نہیں ہے. لوگوں کو امن دینا یہ ریاست کا کام ہے. یہ نہیں کہ میں خود بندوق اٹھا کے روڈوں میں پھروں کہ میں دشمندار ہوں, مجھے خطرہ ہے. اس طرح سے جو ہے نہ ریاستیں چلتی ہیں, نہ حکومتیں چلتی ہیں, نہ معاشرہ چلتا ہے. دیکھیں حکومت کی ضرور ذمہ داری ہے اور حکومت سے ریاست کی کہ اپنے شہریوں کی جو یہ روزگار کے مسئلے ہوتے ہیں, بنیادی مسائل ہوتے ہیں, ان کا ضرور ہو. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کورونا ایسا ٹائم آیا جس میں سب کچھ بند ہو گیا, آپ کا کاروبار, آپ کا بزنس سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ سال چلا جتنا چلا, اس ایک ریاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ اپنے عوام کے لیے ریزروز چھوڑتی ہے, اپنے عوام کے لیے معاملات. تو یہ ایک جنگ چھڑی ہے اچانک جو نہیں چھڑنی چاہیے.